سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمان حاضر۔ آج جمعہ اور فروری کی 18 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی یوکرائن اور یورپی سلامتی کے معاملات پر آئندہ ہفتے یورپ میں ملاقات متوقع ہے۔ جناب بلنکن نے بتایا کہ انہوں نے یوکرائن کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے جمعرات کے روز ہونے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کے دوران جناب لاوروف سے اپنی ملاقات کی تجویز دی۔ امریکی وزارت خارجہ نے بتایا کہ روس نے اگلے ہفتے کے آخر میں مذاکرات کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جناب بلنکن اور جناب لاوروف کی آخری ملاقات 21 جنوری کو سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی۔ جناب بلنکن نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ بھی بتایا کہ یورپی سلامتی معاملات کے بارے میں امریکی تجاویز پر روسی تحریری جواب امریکہ کو قبل ازیں اسی روز موصول ہوا تھا اور اب امریکہ اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ دستاویز اس بات کی تردید کرتی ہے کہ روس کا یوکرائن پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور اس میں نیٹو کی مشرق کی طرف توسیع پر رعایتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ ایسا مطالبہ ماننے سے انکاری ہے۔ روسی دستاویز میں میزائلوں کی تنصیب اور ہتھیاروں کے کنٹرول جیسے مسائل پر بات کرنے کے لیے مغرب کی آمادگی کا خیر مقدم کیا گیا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کی توسیع کے معاملے پر بات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دونوں فریقوں میں بدستور کافی اختلافات موجود ہیں۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا یوکرائن کے معاملے پر گروپ آف 7 کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس ہفتے کے روز جرمنی کے شہر میونخ میں منعقد ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جمعے کے روز کیے جانے والے اعلان میں کہا گیا ہے کہ جناب ہایاشی جمعے کو میونخ پہنچیں گے اور اتوار کو ٹوکیو واپس آ جائیں گے۔ جناب ہایاشی کو امید ہے کہ وہ یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر G7 کے دیگر وزرائے خارجہ کی حمایت اور سفارتی کوششوں کے ذریعے یوکرائن پر کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کے لیے ان کے تعاون کی تصدیق کریں گے۔ توقع ہے کہ G7 کے وزراء روس کے یوکرائن پر حملے کی صورت میں اس کے خلاف پابندیوں اور دیگر اقدامات پر بھی بات کریں گے۔ جناب ہایاشی کی دیگر وزراء کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتوں کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت جاپان نے جمعے کے روز 17 پریفیکچروں میں لاگو نیم ہنگامی حالت میں توسیع کا باضابطہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ نیم ہنگامی حالت 5 دیگر پریفیکچروں میں اتوار کے بعد سے ختم ہو جائے گی۔ فی الحال 36 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی اقدامات لاگو ہیں اور ان میں سے 21 میں ان کی میعاد اتوار کی رات کو ختم ہونے والی ہے۔ حکومت اوساکا، کیوتو، ہیوگو، ہوکائیدو اور فکووکا سمیت 21 میں سے 16 پریفیکچروں میں لاگو پابندیوں کو 6 مارچ تک بڑھا دے گی۔ واکایاما پریفیکچر میں نافذ اقدامات کو بھی مذکورہ تاریخ یعنی 6 مارچ تک بڑھا دیا جائے گا، وہاں ان کی میعاد 27 فروری کی شب ختم ہونے والی ہے۔ دوسری جانب حکومت اوکیناوا، یاماگاتا، شیمانے، یاماگوچی اور اوئیتا کے 5 پریفیکچروں میں اتوار کے بعد نیم ہنگامی حالت ختم کر دے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ مذکورہ مقامات پر وبا کے پھیلاؤ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ ٹوکیو بلدیہ عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے دارالحکومت میں جمعے کے روز کورونا وائرس کے 16,129 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یومیہ تعداد ایک ہفتہ پہلے سے 2,500 سے زیادہ کم ہے اور ہفتہ وار بنیاد پر مسلسل 10ویں روز کمی ہے۔ ٹوکیو حکام کے مطابق کورونا وائرس کے 80 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جو جمعرات کی نسبت 1 کم ہے۔ انہوں نے مزید 26 متاثرین کی ہلاکت کی بھی اطلاع دی ہے، جو رواں برس دارالحکومت میں ایک ہی دن کی بلند ترین تعداد ہے۔ اوساکا پریفیکچر نے جمعے کے روز 11,505 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ اس نے 39 اموات کی بھی اطلاع دی ہے۔ جاپان کا ارادہ ہے کہ ملک میں غیر مقیم غیر ملکی شہریوں کے داخلے پر عائد پابندیوں کو مارچ میں نرم کرنا شروع کر دیا جائے۔
وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ وہ جاپان میں تعلیم حاصل کرنے کے منتظر غیر ملکی طلباء کی جاپان آمد کی راہ ہموار کرنے کی حمایت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے جمعرات کے روز اعلان کیا تھا کہ جاپان نئے غیر ملکیوں کی آمد پر سرحدی کنٹرول میں نرمی کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں داخلے کی موجودہ طے شدہ یومیہ حد کو 3,500 سے بڑھا کر 5,000 کر دیا جائے گا۔ اس تعداد میں جاپانی شہری بھی شامل ہیں۔ ان پابندیوں سے جاپان میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند غیر ملکی طلباء بے یقینی کا شکار ہیں۔ جاپان کے وزیر تعلیم سوئیماتسو شنسکے نے جمعے کے روز نامہ نگاروں سے بات کی۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ قوانین میں نرمی غیر ملکی طلباء کو آنے کی اجازت دینے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ جناب سوئیماتسو نے کہا کہ طلباء بے چینی سے منتظر ہیں، تاہم انہوں نے مزید کہا کہ تمام طلباء کے جاپان داخل ہونے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے دیگر سرکاری دفاتر کے ساتھ تعاون کرے گی۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کی اسپیڈ اسکیٹر تاکاگی میہو نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے 5 مقابلوں میں 4 تمغے حاصل کرنے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ تاکاگی نے 500 میٹر، 1500 میٹر اور ٹیم پرسوٹ میں 3 نقرئی تمغے حاصل کرنے کے بعد جمعرات کے روز خواتین کی 1000 میٹر دوڑ میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے 3000 میٹر کی دوڑ میں بھی حصہ لیا تھا۔ تاکاگی نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کے خیال میں آخری دوڑ میں وہ بذات خود اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر طلائی تمغہ حاصل کرنے کے قابل نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ٹیم میں جذبے کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے اسپیڈ اسکیٹنگ کوچ یوہان ڈی وٹ کی حوصلہ افزائی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ تاکاگی نے بتایا کہ ایک بار انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کے مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کو کمتر مت سمجھو، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ رشین اولمپک کمیٹی ROC کی فگر اسکیٹر انا شرباکووا نے بیجنگ سرمائی اولمپکس میں جمعرات کے روز خواتین کے سنگلز ایونٹ میں طلائی تمغہ جیت لیا۔ یہ مقابلہ ایک ایسے وقت منعقد ہوا جب ان کی ٹیم کی ایک رکن پر ممنوعہ ادویات کے استعمال میں ملوث ہونے کے شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ 2021 کی عالمی چیمپئن شپس میں میدان مارنے والی 17 سالہ فگر اسکیٹر نے اپنی روٹین میں کوارڈ جمپ کا 2 بار مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی کا بہترین اسکور 255.95 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے کامیابی سمیٹی۔ جاپان کی ساکاموتو کاوری نے ایک ٹرپل جمپ سمیت 7 بار بے عیب جمپ کی اور کانسی کے تمغے کی حقدار قرار دی گئیں۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس میں مردوں کے نارڈک کمبائنڈ ٹیم ایونٹ میں جرمنی کے ایرک فرینزے نے کورونا وائرس کے باعث قرنطینہ کی مدت مکمل کرنے کے باوجود اپنے پہلے مقابلے میں ملک کے لیے نقرئی تمغہ حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ مقابلے میں ناروے کی ٹیم نے حسب توقع طلائی اور جاپان کی ٹیم نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ چین پہنچنے پر فرینزے کے کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا تھا اور انہیں 11 روز قرنطینہ میں گزارنا پڑے تھے۔ توانائی کی قیمتیں گزشتہ 41 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باعث جاپان میں اشیاء صرف کی قیمتوں میں ماہ جنوری میں 1 سال قبل اسی عرصے کے مقابلے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ داخلی امور کی وزارت کے مطابق گزشتہ ماہ اشیاء صرف کے اشاریے میں 1 سال قبل کے اسی عرصے کے مقابلے میں 0.2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس اشاریے میں تازہ خوراک شامل نہیں کی گئی ہے۔ اشاریے میں مسلسل 5ویں مہینے اضافہ ہوا ہے۔ خام تیل کی بلند قیمتوں کے باعث ایندھن کی لاگت بڑھ گئی ہے۔ پیٹرول 22% اور مٹی کا تیل 33.4% مہنگا ہوا ہے۔
بجلی کی قیمت میں 15.9% اور قدرتی گیس کے نرخوں میں 17.8% اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ دسمبر میں ہونے والے اضافے سے زیادہ ہے۔ توانائی کی قیمتیں مجموعی طور پر 17.9% بڑھ گئی ہیں۔ جاپان کے جنوری 1981 میں تیل کے دوسرے بحران کا سامنا کرنے کے بعد سے یہ اضافہ اب تک کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ توانائی کی بلند لاگت کے باعث تازہ خوراک مزید 6.5% مہنگی ہو گئی ہے۔ گھرانوں کے مجموعی اخراجات میں اشیاء خورد و نوش پر بڑی رقوم صرف ہو جاتی ہیں۔ جاپان میں قوت خرچ کا ایک کلیدی اشاریہ گزشتہ نصف صدی کے قریب عرصے کے دوران کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ جاپانی کرنسی ین کی حقیقی شرح تبادلہ ایک ایسے وقت کم ہو گئی ہے جب درآمد شدہ اجناس اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ دی بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس ڈالر، یورو اور یوان جیسی دیگر سرکردہ کرنسیوں کے مقابلے میں ین کی مسابقت کا اندازہ لگاتا ہے۔ بینک کے جمعرات کے روز کیے گئے اعلان کے مطابق جنوری میں یہ اشاریہ 67.55 رہا۔ جون 1972 کے بعد اشاریے میں پہلی بار اس حد تک گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ اشاریے میں کمی کے منفی اثرات درآمد کنندگان کے ساتھ ساتھ اوسط گھرانوں پر بھی مرتب ہوں گے، جنہیں غیر ملکی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث گرانی کا بوجھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ نسان موٹر کے عہدیداروں نے امریکہ کی ریاست مسیسیپی میں واقع اپنے کارخانے کو برقی گاڑیوں یعنی ای وی کا پیداواری مرکز بنانے کے لیے $50 کروڑ سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ جاپانی گاڑی ساز کمپنی کے مطابق 2025 سے اس کارخانے پر برقی گاڑیوں کے 2 ماڈلز بنانا شروع کیے جائیں گے۔ یہ اقدام امریکہ میں کمپنی کی نئی گاڑیوں کی فروخت میں سن 2030 تک برقی گاڑیوں کا حصہ بڑھا کر 40% تک لانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ ایسٹ جاپان ریلوے نے ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ملکی ٹرین کی نقاب کشائی کی ہے۔ کمپنی کو امید ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج نہ کرنے والی نئے ڈیزائن کی حامل یہ ٹرین ڈیزل سے چلنے والی ٹرینوں کی جگہ لے گی۔ JR ایسٹ نے یہ ٹرین ٹویوٹا موٹر اور ہٹاچی کے تعاون سے تیار کی ہے۔ ٹرین کی چھت پر بنے ٹینکوں میں موجودہ ہائیڈروجن گیس فضا میں موجود آکسیجن کے ساتھ مل کر کیمیائی رد عمل کے ذریعے بجلی پیدا کرتی ہے۔ اس ٹرین کی زیادہ سے زیادہ رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب ہے۔ جاپان میں ہائیڈروجن سے مسافر کاریں اور بسیں پہلے ہی چلائی جا رہی ہیں، تاہم ٹرینوں میں ہائیڈروجن کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی قانونی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ JR ایسٹ نے ٹرین کے اس اولین ماڈل کے لیے قانونی استثناء کی درخواست دائر کی تھی۔ کمپنی آئندہ ماہ سے ٹرین کی آزمائش شروع کرنے اور سن 2030 سے ٹرین کا تجارتی بنیادوں پر استعمال شروع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔